بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات، سورہ برات جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس کی 73ویں آیت کے پہلے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے مسلسل آغاز گفتگو ہو رہا ہے. عنوان بیان ہے جہاد اور حقوق انسانی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایہا النبی، اے ہمارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد فرمائیں کفار سے اور منافقین سے، اور ان پر سختی کریں. اس سے پہلے کی مجالس پہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس وقت وہ نازک دور ہے کہ ہمارے علاوہ سارے مسلمان اس بات کا ہنگامہ کر رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے. الحمدللہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ملت خطرے میں ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اسلام خطرے میں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اس لیے کہ محافظ اسلام پردہ غیبت میں موجود ہے. عزیزوں، آج کل جہاد کے نام پر جو کچھ امور انجام دیے جا رہے ہیں، آپ حضرات ان سے اچھی طرح واقف ہیں. لوگوں نے جہاد کو
ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے جہاد، اور ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جہادی۔ ارے بھائی، اگر حقیقت میں جہاد ہوتا تو جہاد کرنے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے، جہادی نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا اس وقت اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ رسول نے اپنے زمانے میں جو جہاد کیا اس جہاد کی نوعیت کیا تھی۔ کل کی مجلس پہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے جتنے جہاد کیے، جتنی جنگیں پیغمبر کے زمانے میں ہوئیں، سب دفاعی نوعیت کی تھی۔ خود پیغمبر اسلام نے کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے حملہ نہیں فرمایا۔ پیغمبر نے اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے کوئی جنگ نہیں کی۔ پیغمبر نے کسی بادشاہ کو اس کے تخت سے ہٹانے کے لیے اس پر حملہ نہیں کیا۔ جب پیغمبر پر حملہ ہوا تو اس کا جواب دیا گیا۔ کل کی مجلس میں جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور جنگ احد کا تذکرہ کل کی مجلس میں مکمل نہیں ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ احد وہ عظیم ترین جنگ ہے کہ اگر پورے عشرے جنگ احد پڑھی جائے تب بھی شاید تذکرہ تمام نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ بہت اختصار کے ساتھ پڑھنا، تھوڑی سی باتیں آج بھی آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے۔ کل کی مجلس پہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جنگ احد میں جہاں تقریباً 3000 کفار ہتھیاروں سے لیس، 1000 لوگ زرہ پوش، آپ غور فرما رہے ہیں، 700 سے زیادہ افراد گھڑ سوار جن کے پاس گھوڑے موجود تھے جنگ کرنے کے لیے آئے، تمام ساز و سامان کے ساتھ آئے، اور ان کو بھاگنا نہ پڑے لہٰذا اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آئے، اس لیے کہ عورتوں کی موجودگی میں ان کی حمیت ان کو فرار سے روکے گی، لہذا ان کو لے کے آئے۔ اور وہ عورتیں گانے گاتی ہوئی آئیں، وہ عورتیں لوگوں کو اکساتی ہوئی آئیں، لوگوں کو جنگ پہ آمادہ کرتی ہوئی آئیں۔ یہ ساری باتیں کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ لشکر کفار سے جو سب سے پہلا جھنڈا بردار سامنے آیا، جو جھنڈا لے کے سامنے آیا، جو پرچم لشکر لے کے سامنے آیا، اس کا نام تھا طلحہ ابن ابی طلحہ۔ طلحہ ابن ابی طلحہ سامنے آیا، مولا کائنات سے مقابلہ ہوا، مولا علی نے تلوار سے وار کیا، طلحہ ابن ابی طلحہ قتل ہوا۔ جب طلحہ ابن ابی طلحہ قتل ہوا تو فوراً اس کے بھائی نے، کہ جس کا نام سعید ابن ابی طلحہ تھا، لشکر کفار کا پرچم اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ جب اس نے لشکر کفار کا پرچم، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، چند اہم ترین باتیں تاریخ کی جو ہیں وہ میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سعید ابن ابی طلحہ نے وہ پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مولا کائنات کے مقابلے پہ آیا، میرے مولا نے اسے بھی قتل کیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کا بھائی جس کا نام تھا عثمان ابن ابی طلحہ، اس نے لشکر کا علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، مولا علی نے اسے بھی قتل کیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کا چوتھا بھائی جس کا نام تھا منافع ابن ابی طلحہ، اب کیا عرض کروں آپ کے سامنے کہ جس کا نام منافع تھا وہ بھی گھاٹے میں رہا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کو بھی مولا علی نے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد، تو اس کو بھی مولا علی نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس کے خاندان کے اور افراد آتے رہے، اور جو اپنے ہاتھ میں، توجہ فرمائیے گا، جو اپنے ہاتھ میں پرچم اٹھاتا تھا اسے مولا علی قتل کرتے تھے۔ حالانکہ عزیزوں اس عشرے میں شاید موقع نہ ملے، لیکن مجھے ایک منظر یاد آتا ہے، کچھ یہاں بھی ویسا ہی منظر تھا جیسے جنگ جمل میں بار بار لوگ ناکے کی مہار پکڑ پکڑ کے قتل ہو رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایسے جنگ احد میں ایک کے بعد دوسرا، دیکھیں نہایت سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دعائیں چاہتا ہوں، محنت کر کے کچھ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو انشاءاللہ سرکار باب المراد کی بارگاہ ہے، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، بس یہی میرے لیے بہت ہے۔ عزیزوں تو بہرحال طلحہ ابن ابی طلحہ، اس کے بعد سعید ابن ابی طلحہ، اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ، اس کے بعد منافع ابن ابی طلحہ، یہ چار بھائی جنگ احد میں قتل ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں سے علم گرا، پھر کسی نے علم کو اٹھایا، مولا علی نے اسے قتل کیا۔ اب تاریخ میں نام نہیں ملتا ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا۔ اس طرح سے تقریباً ان کے خاندان کے 9 آدمی سامنے آئے، اور ان 9 افراد کو میرے مولا نے
اپنی شمشیر آبدار سے واصل جہنم کیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک کے بعد ایک. سنیے عزیزوں، خیبر تو پڑھی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو خیبر بھی سناؤں گا. کچھ کمبختوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ لوگ خیبر پڑھتے ہوئے ڈرنے لگے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رسول ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 9 آدمی قتل ہوئے، اور جب اس خاندان کے 9 آدمی قتل ہوئے تو ان کا ایک غلام تھا، حبشی غلام، نہایت لہیم شہیم، بالکل دیو پہ کر معلوم ہوتا تھا. تو اس نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے آواز دی کہ میرے آقاؤں کو قتل کیا گیا ہے اور میں ان کا بدلہ سوائے محمد کے کسی اور سے نہیں لوں گا. گویا کہہ رہا تھا کہ میں محمد کو قتل کروں گا. اب عزیزوں روایت میں عجیب جملہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی آواز ایسی بھاری بھرکم تھی کہ لشکر رسول میں جتنے افراد تھے سب کے سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ صرف اس کی آواز ایسی بھاری بھرکم تھی کہ سب کے سب ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. اور وہ آگے بڑھا، وہ آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ میں اپنے آقاؤں کا بدلہ محمد سے لوں گا. ایک مرتبہ مولا علی آگے بڑھے، وہ آگے بڑھ کے کہا کہ محمد کے پاس بعد میں جانا، پہلے میرے سامنے آ. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. میرے سامنے آ. سنا پہلے ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. پہلے میرے سامنے آ. اب یہ ہاتھ پہ جھنڈا لیا ہوا تھا، ہاتھ پہ جھنڈا لیے ہوئے تھا. قسم خدا کی عزیزوں، بڑا دیو پیکر اور ایسا دیو پیکر تھا کہ لوگ دیکھتے ہی ڈر جاتے تھے. بڑے بڑے ہاتھ، بڑے بڑے پیروں کے پنجے، کھڑا ہوا تھا، ہاتھ پہ جھنڈا لیے ہوئے تھا. ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے. روایت کے عجیب جملے ہیں، قسم خدا کی جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے انشاءاللہ خاموش رہے گا. ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کی کمر کے اوپر وار کیا، اور اس صفائی سے میرے مولا نے وار کیا کمر کے اوپر کہ اوپر کا حصہ جھنڈے کے ساتھ زمین پر گرا، اور دونوں پیر زمین پر ایسے ہی کھڑے رہے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. لیکن ایک جملہ تمام حضرات کے لیے، جیسے آپ نے یہ سنا، خدا کے لیے یہ جملہ بھی سنیے گا. آپ یقین مانیں یہ سرکار باب المراد کی بارگاہ ہے. میں آپ کے سامنے کھل کے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں جو سوچ کے نہیں آتے وہ بھی ادھر سے عطا ہوتا ہے، اور منبر کے اوپر عطا ہوتا ہے کہ اس کے پیر تو زمین پر رکے ہوئے نظر آئے، لیکن اس کے کٹے ہوئے اور رکے ہوئے پیروں کو دیکھ کر تمام کفار کے پیر اکھڑ گئے. صلوات محمد وآلہ محمد. تمام کفار کے پیر اکھڑ گئے، تمام کفار کے پیر اکھڑ گئے. اب کفار قتل ہو رہے تھے، انصار و مہاجرین آگے بڑھے. اب جب آگے بڑھے تو کفار بھاگ رہے تھے، اپنا مال چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، تلواریں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ڈھالیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. اب لوگ آگے بڑھے، مال غنیمت لوٹنا شروع کیا. لیکن یہیں پر غلطی ہو گئی، رسول کی بات نہ ماننے کی غلطی، رسول کی اطاعت نہ کرنے کی غلطی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ رسول کی بات کو فراموش کرنے کی غلطی. اس لیے کہ ادھر جنگ ہو رہی تھی، پیچھے ایک درہ تھا جس کے اوپر رسول اللہ نے عبداللہ ابن جبیر کو، نام یاد رہے گا آپ کو، عبداللہ ابن جبیر کو چند لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا تھا. کہا تھا دیکھو چاہے ہم، دیکھیں رسول کا جو حکم تھا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ سب بہت کم بیان ہوتا ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا دیکھو ہم چاہے کفار کو قتل کرتے کرتے مکے تک کیوں نہ پہنچ جائیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ چاہے ہم کفار کو قتل کرتے کرتے، یہ مکہ و مدینہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہے نا. تو رسول نے فرمایا تھا کہ چاہے ہم کفار کو قتل کرتے کرتے مکے تک کیوں نہ پہنچ جائیں، اور چاہے کفار ہم کو پسپا کرتے کرتے ہمیں مدینے تک کیوں نہ پہنچا دیں، لیکن تم لوگ اس درے سے نہ ہٹنا.
یہ کس نے کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا کہ تم لوگ اس درے سے نہ ہٹنا۔ اب وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ادھر مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہوئے، ادھر وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا مال تو لٹا جا رہا ہے، اب ہمیں کیا ملے گا؟ عبداللہ ابن جبیر نے سمجھایا دیکھو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مال لوٹنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول نے کہا ہے یہیں پر کھڑے رہو، کھڑے رہو، ہم کو بھی مال غنیمت ملے گا ضرور، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا مال تو ملے گا مگر چھٹا ہوا۔ ارے بھائی ایک صلوات پڑھیں بار محمد وآلہ محمد، مال تو ملے گا۔ دیکھیں یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے زبردست خطیب گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، علامہ بدر الحسن صاحب قبلہ، ان کے فرزند بھی یہاں تشریف فرمائیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو ہوا کیا کہ لوگوں نے کہا بھائی مال تو ملے گا لیکن ہم کو چھٹا ہوا مال ملے گا، لہذا چھوڑ دو درہ، چھوڑ دو درہ۔ اب عبداللہ ابن جبیر بھی مجبور ہوئے، بہرحال لوگوں نے درہ چھوڑ دیا، لوگوں نے درہ چھوڑ دیا۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ابھی ابھی رسول نے حکم دیا تھا، اتنے جلدی بھول گئے، اتنے جلدی درہ چھوڑ دیا، کیا سن رہے ہیں؟ اتنے جلدی درہ چھوڑ دیا۔ ارے بھائی جو لوگ تھوڑے سے مال غنیمت کے چکر میں رسول کا حکم بھول سکتے ہیں، وہ کیا خلافت کے چکر میں حکم غدیر نہیں بھول سکتے؟ دیکھیں یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں بہت دھیان سے سنیں اور جتنا یاد کر سکیں اتنا یاد رکھیں، جتنا یاد کر سکیں اتنا یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ فرش عزا پر بیٹھنے والے عزادار ہیں، صحابی نہیں ہیں جو بھول جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ میری باتیں لوگ یاد رکھتے ہیں، میری باتیں لوگ یاد رکھتے ہیں۔ پہلے میں نے جو عرض کیا تھا اس کے اوپر بھی لوگوں نے خوب عمل کیا اور اس کا بڑا فائدہ حاصل ہوا، بڑا فائدہ حاصل ہوا، اس لیے کہ اسہیوگ آندولن بھی ایک جہاد ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد اور کرنا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ آپ نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس سال بھی انشاءاللہ اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے، تو وہاں سے عبداللہ ابن جبیر اور اس کے ساتھیوں نے درہ چھوڑ دیا، اور جب عبداللہ ابن جبیر اور اس کے ساتھیوں نے درہ چھوڑا تو درے کے پیچھے کفار کا ایک دستہ تھا اور اس دستے کا سردار تھا خالد ابن ولید۔ خالد ابن ولید اس نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اب جو اس نے حملہ کیا تو اب ادھر بھی کفار ادھر بھی کفار، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ادھر بھی کفار ادھر بھی کفار۔ اب یہ جو 15 محملوں میں عورتیں آئی تھیں، اب علم تو گرا پڑا تھا، توجہ فرمائیے گا، ادھر سے خالد ابن ولید نے، آپ میری طرف دیکھیے، خالد ابن ولید نے ادھر سے حملہ کیا، ادھر کفار بھاگ رہے تھے، کفار بھاگ رہے تھے، مسلمان لوٹ پہ مصروف تھے۔ ایک مرتبہ ان 15 محملوں میں جو عورتیں تھیں انہی میں سے ایک عورت نے پرچم کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں بلند کر دیا۔ اب جو بھاگتے ہوئے کفار نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھا کہ پرچم بلند ہے تو وہ بھی پلٹ آئے۔ اب ادھر سے بھی کفار کا حملہ، ادھر سے بھی کفار کا حملہ، اب بیچ میں مسلمان پسنے لگے۔ غور کریں، اب بیچ میں مسلمان پسنے لگے، یعنی جیتی ہوئی بازی کیا سمجھے، ہار نہیں گئے بلکہ ہارنے کے قریب پہنچ گئے، اس لیے کہ جہاں علی موجود ہو وہاں ہار کا سوال ہی کیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد، ہار کا کیا سوال۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ ہوا کیا کہ حالات خراب ہونے لگے، اب ادھر سے بھی حملہ، متوجہ رہیں، ادھر سے بھی حملہ، بیچ میں مسلمان، بیچ میں مسلمان۔ اب عزیزوں عالم یہ ہوا کہ اب کفار نے وہ شدید لڑائی کی کہ بڑے 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 بلند لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر نظر آنے لگے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے
جس سے کسی مورخ نے انکار نہیں کیا. اور بھاگنے والوں میں کس کے نام؟ سارے نام محفوظ ہیں. یہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی. ایک صاحب کی خلافت اولیت کے لیے، خلافت میں اولیت کے لیے دلیل ہی یہ دی جاتی ہے کہ وہ جنگ احد میں فرار کرنے والوں میں سب سے پہلے رسول کے پاس واپس آئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد علیہ وسلم. کیا سنا آپ نے شاید اس جملے کو غور ہی نہیں کیا، بڑا اہم جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر گیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد علیہ وسلم. تو اب جو یہاں میرٹ بنی وہ ایسے ہی، انہوں نے کہا یہ 1 دن بعد آئے، وہ 2 دن بعد آئے، وہ 3 دن بعد آئے، وہ 4 دن بعد آئے. تو لوگ پہاڑوں کے اوپر فرار کرنے لگے، لوگ پہاڑوں کے اوپر فرار کرنے لگے. اب لوگ جا رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اور کسی نے آواز بلند کی کہ قد قتل محمد، کہ محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے. اب لوگ کہتے ہیں شیطان کی آواز تھی. چلیے شیطان ہی کی آواز تھی، حالانکہ ایک جگہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. بہرحال شیطان کی آواز تھی. لوگوں نے شیطان کی آواز سنی. کیا سن رہے ہیں لوگوں نے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم ہوں آپ ہوں، سب گناہ کرتے ہیں، گناہ گار تو ہیں. خداوند عالم معاف کر دے، اس کا احسان ہے، نہ معاف کرے تو انصاف ہے. لیکن جو بہکاتا ہے وہ شیطان ہی تو بہکاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے آواز سنی شیطان کی؟ کسی صاحب نے سنی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو بھائی ہمارا مرتبہ کیا، وہ بڑے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے سنی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. انہوں نے شیطان کی آواز سنی، اور جب شیطان کی آواز سنی تو سب کے سب فرار کر گئے، سب کے سب فرار کر گئے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب آپ تو بے وجہ لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں. ارے ٹھیک ہے فرار کر گئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ سورہ آل عمران پڑھیے، اللہ نے معاف بھی تو کر دیا. دیکھیے اب یہ بات بزرگوں کے لیے، مولا کا کرم ہے جو عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے. میں کہا صاحب سورہ آل عمران پڑھیے، اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ پڑھیے سورہ آل عمران، کیا لکھا ہے؟ میں کہا لکھا ہے کہ لقد عفا اللہ عنہم، کہ اللہ نے انہیں عفو کر دیا، ان کا گناہ معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور حلیم بھی ہے، یعنی بہت زیادہ برداشت کرنے والا بھی ہے. نہیں غور کیا آپ؟ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے مرتبوں میں اضافہ فرمائے، اہل بیت کے اور قریب سے قریب ان کو مقام و منزل عطا کرے. علامہ امداد امام صاحب جنہوں نے کتاب لکھی مصباح الظلم، بہت توجہ آپ حضرات کی، جنہوں نے کتاب لکھی مصباح الظلم، اس کتاب میں انہوں نے بڑی خوبصورت چیز لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا معاف تو کر دیا، معاف تو کیا اللہ نے. اللہ نے ان کی خطا کو درگزر کیا، لیکن دنیا میں، آخرت میں نہیں. کیا سننا ہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں کہا بھائی دنیا میں معاف کیا. قبلہ سنیے گا، انہوں نے جو نقطہ رکھا ہے وہ ہمارے آپ کے کسی ایسے ویسے کا بس کا بھی نہیں ہے، علماء ہی کا بس کا ہے. انہوں نے لکھا کہ بھائی ذرا غور سے آیت کو تو پڑھو. اللہ نے یہی تو کہا کہ اللہ نے لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کی خطا کو بخش دیا. ان اللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اگر گزشتہ سال کا میرا عشرہ آپ کو یاد ہوگا تو میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحیم کا مطلب ہوتا ہے آخرت میں رحم کرنے والا. رحیم کا مطلب ہوتا ہے آخرت میں معاف کرنے والا. رحیم کا مطلب ہوتا ہے آخرت میں بخشنے والا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خداوند عالم نے کہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یہاں غفور کے ساتھ آیا رحیم. کیا سن رہے ہیں آپ؟ رحیم کا مطلب آخرت میں معاف کرنے والا، آخرت میں معاف کرنے والا. لیکن یہاں جب ان کی خطا بخشنے کا اعلان ہوا، آپ غور کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا تاریخ انبیاء گواہ ہے جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہیں دیا، ان پر اللہ نے دنیا میں بھی عذاب نازل کیا. کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اب جو یہاں مغفرت کا اعلان ہوا اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم نے تمہارے چہروں کو مست نہیں کیا، ہم نے تمہیں جانوروں میں تبدیل نہیں کیا، لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اس لیے کہ اگر عذاب آخرت سے بچانے کا اعلان ہوتا تو غفور کے ساتھ حلیم نہ ہوتا، رحیم ہوتا. صلوات پر محمد وآلہ محمد.
ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد وآلہ محمد۔ بہرحال عزیزوں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں تک جائیں گے ایک آرگومنٹ تھا جو میں نے ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ خدا بند عالم درجات عالی کرے، مولوی امداد امام صاحب کے کچھ گیا کے رہنے والے تھے، بڑی زبردست کتاب لکھی ہے مصباح الظلم، کہیں مل جائے تو پڑھیے گا ضرور۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، تو لوگ فرار کر رہے تھے، لیکن عزیزوں ایک چیز اور ہم نے دیکھی، وہ کہاں دیکھی؟ تہذیب المتین میں دیکھی۔ اب دیکھیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے، تہذیب المتین میں ہم نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی۔ آپ مکمل طور پہ میری طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تہذیب المتین میں ایک عجیب و غریب بات دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ بھاگنے والوں کا ایک سردار بیان کرتا ہے کہ جب ہم احد کی پہاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے اور محمد ہمیں بار بار آواز دے رہے تھے کہ دیکھو میں محمد اللہ کے رسول ہوں، میں تمہیں پکار رہا ہوں میری مدد کے لیے آؤ، لیکن ہم واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ بھاگتے ہم نے دیکھا، ہم احد کی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے علی ابن ابی طالب ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے آئے اور آ کے فرمایا کہ اب اگر تم نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو محمد بلا رہے ہیں، تم بھاگ رہے ہو، جس تلوار سے میں نے طلحہ ابن ابی طلحہ کو مارا، جس تلوار سے میں نے ان کے جھنڈا برداروں کو مارا، اسی تلوار سے تمہیں بھی قتل کروں گا۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ جوڑ لیے، ہم نے کہا یا علی ہم عرب ہیں، کبھی بھاگتے ہیں کبھی مقابلہ کرتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ نے آواز دی یا علی میرے قریب آؤ، تو میرے مولا نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اس وقت معاف کیا۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے کیوں کہا۔ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح بخش دیا کہ علی کو روک لیا۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ۔ ادھر رسول اللہ، چاروں طرف دشمن بیت بنا بھی۔ ایک مرتبہ مولا علی رسول اللہ کے قریب آئے، رسول اللہ ایک گڑھے کے اندر زخمی حالت میں۔ اب عزیزوں عالم یہ تھا کہ رسول اللہ مولا علی سے کہہ رہے تھے یا علی دشمن ادھر سے آیا، علی ادھر حملہ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یا علی دشمن ادھر سے آیا، علی ادھر حملہ کرتے تھے، کہا یا علی دشمن ادھر سے آیا، علی ادھر حملہ کرتے تھے۔ مورخ کہتا ہے کہ عجیب عالم تھا، کفار کے درمیان میں جدھر دیکھتا تھا ادھر علی نظر آتے تھے۔ کیا سنایا خدا کے لیے بیدار ہو جائے، میں جدھر دیکھتا تھا ادھر علی نظر آتے تھے، ادھر دیکھا علی، ادھر دیکھا علی، سامنے دیکھا علی، پیچھے دیکھا علی، میں نے جدھر دیکھا ادھر علی، جدھر دیکھا ادھر علی۔ ارے جدھر دیکھو ادھر یا اللہ کی قدرت یا علی کا جلوہ۔ تلوار چلا رہے تھے، میرے مولا کی تلوار چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ چلتے علی کی تلوار ٹوٹی۔ سنیے عزیزو سنیے، چلتے میرے مولا کی تلوار ٹوٹی۔ اب جو علی کی تلوار ٹوٹی، دیکھیں آج مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے، بس بات کو تمام کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں جو چیزیں رہ گئیں وہ رہ گئیں۔ تو میرے مولا کی تلوار ٹوٹی۔ اب جو علی کی تلوار ٹوٹی تو اللہ نے عرش سے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل ذوالفقار لے کے آئے، لیکن جب ذوالفقار لے کے آئے تب بھی یوں ہی نہیں، ماں بین زمین و آسمانات علی کی شجاعت کا کلمہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور عزیزوں یہ وہ مصرع ہے جس پر تمام شعراء نے مصرع لگائے۔ ایک مصرع تو کسی نے ایسا لگا دیا کہ لگتا ہے جیسے اسی کے ساتھ کا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ جس سے بھی لگائے
شاندار مصرع لگایا. لیکن ہمارے شہر کے شاعر تھے, مرحوم شاعر تھے جناب مسعود رفیع صاحب قبلہ, انہوں نے بڑا خوبصورت سا مصرع لگایا تھا. قسم خدا کی اس مصرع کا بھی جواب نہیں ہے. بڑا خوبصورت سا مصرع انہوں نے لگایا تھا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. انہوں نے مصرع لگایا کہ کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار. کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. دیکھئے اسے کہتے ہیں لکھنؤ, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو بہرحال عزیزوں جبرائیل ذوالفقار لے کے آئے. کس کے لیے ذوالفقار آئی؟ کہ مولا علی کے لیے ذوالفقار آئی. اسلحہ بھی ادھر ہی سے آیا, اسلحہ بھی ادھر ہی سے آیا. اب اس سلسلے میں نہ معلوم کتنے نکتے آپ سنتے رہتے ہیں, لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے. میں کہا صاحب یہ آسمان پہ کیا کوئی اسلحہ خانہ ہے, کوئی لوہا منڈی ہے, کوئی کارخانہ ہے؟ ہم آسمان سے دمبا آ جائے تو نہیں پوچھتے کہاں سے آیا, مائدہ آئے تو نہیں پوچھتے کہ وہاں کوئی ریسٹورنٹ ہے, وہاں کوئی بکر منڈی ہے. علی کے لیے ذوالفقار آئے تو پوچھتے ہو کہاں سے آ گئی. اب سنیے عزیزوں, اب ذوالفقار کی بات آگئی. بس ایک چیز اور سن لیجیے, میں اس کو تمام کر دوں. اور میں آپ حضرات سے اس بات کی داد چاہوں گا کہ اس روایت کو میں نے کیسے استعمال کیا. حالانکہ استعمال کے لائق نہیں تھی, لیکن میں نے کیسے استعمال کیا اس پر انشاءاللہ آپ داد دیں گے. دیکھیے عزیزوں, ایک مصنف گزرے ہیں اہل سنت کے, ملا صالح کشفی الحنفی. ملا صالح کشفی الحنفی شیعہ نہیں تھے. ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے کوکب دری. کوکب دری. اس میں انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی. اس میں انہوں نے آمد ذوالفقار کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب روایت لکھی. اب وہ روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذوالفقار جنگ احد میں آئی, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. جبرائیل لے کے آئے, اللہ نے بھیجی مولا علی کے لیے ذوالفقار. لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اللہ نے ذوالفقار بھیجی. دوسری روایت لکھی. انہوں نے لکھا کہ حقیقت میں رسول اللہ کسی وادی میں پہنچے اور رسول اللہ کو جبرائیل نے بتایا کہ وہاں فلاں پہاڑ کے درے میں شیطان کی بیٹی بیٹھی ہوئی. کون بیٹھا؟ سنیے, شیطان کی بیٹی, شیطان کی بیٹی بنت شیطان بیٹھی ہوئی. تو رسول اللہ کے پاس ایک تلوار تھی جس پہ 2 منہ تھے اور اس کا نام تھا ذوالفقار. تو رسول نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ آج جو جا کے شیطان کی بیٹی کو قتل کرے گا میں یہ ذوالفقار اسی کو دے دوں. نے کہا ایک صاحب گئے, اب جو اس کے قریب گئے تو اس کا حسن و جمال دیکھا, ہمت نہیں ہوئی قتل کرنے کی, واپس آ گئے. نے کہا دوسرے صاحب گئے تو اس نے گھور کے دیکھا تو اس کا جمال جلال میں بدل گیا, وہ بھی واپس آ گئے. ظاہر سی بات ہے شیطان کی بیٹی, آپ سمجھ رہے ہیں شیطان کی بیٹی کیسی رہی ہوگی, آپ سمجھ سکتے ہیں نا. اور لوگ جاتے رہے لیکن کوئی اس کو قتل نہیں کر پایا. چونکہ رسول نے حکم دیا تھا, مولا علی گئے اور جانے کے بعد تلوار چلائی, اس کا سر تن سے جدا ہوا, واپس آئے. کہا یا رسول اللہ میں نے شیطان کی بیٹی کو قتل کر دیا. اور قتل کرنا بھی ضروری تھا, نہ معلوم کس کس عورت کو بہکاتی, لہذا علی نے اسے قتل کر دیا. کہ جب علی نے قتل کر دیا تو رسول نے کہا کہ یا علی یہ ذوالفقار آپ ہی کے لیے ہے, یہ ذوالفقار آپ کے لیے ہے. انہوں نے کہا اس طرح مولا علی کو ذوالفقار ملی, اس طرح مولا علی کو ذوالفقار ملی. اور وہی ذوالفقار لے کے علی جنگوں میں سامنے آئے اور علی نے دشمنان اسلام کو قتل کیا. دیکھیے عزیزوں, بہرحال انہوں نے بھی مولا علی کی فضیلت ہی لکھی ہے, لیکن ان میں اور ہم میں ذرا سا فرق ہے, ان میں اور ہم میں ذرا سا فرق ہے. اب سمجھنا آپ کا کام, بیان کرنا میرا کام. اب عزیزوں فضائل کے باب میں غالباً یہ آخری نکتہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو عقل رکھتا ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا. بہت قیمتی جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی ملا صالح کشفی اور الحنفی اور میثم زیدی میں فرق اتنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیطان کی بیٹی کو قتل کرے وہ صاحب ذوالفقار ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب ذوالفقار کے مقابلے پر آ جائے وہی شیطان کی بیٹی ہے.
قبر کے اندر ابھی تو یہ تو ہو گئے. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد. اب عزیزوں یہ تو ہو گئے جنگ احد کے فضائل. اب سنیے جنگ احد کے مسائل. اس جنگ احد میں ہندا، خدا لعنت کرے اس پر، ایک غلام جس کا نام حبشی تھا اس کو لے کے آئی اور اس کو اس بات پر تیار کیا کہ تم رسول کے چچا حمزہ کو ٹارگٹ کرو اور حمزہ کو قتل کرو. اس جنگ کا سب سے عظیم پہلو یہ ہے کہ اس جنگ میں ام رسول جناب حمزہ شہید ہو گئے. جناب حمزہ اسی جنگ میں شہید ہوئے. حمزہ کو نیزہ مارا وحشی، حمزہ شہید ہوئے. حمزہ کی شہادت کے بعد ہندا نے حمزہ کے شکم کو چاک کیا، کلیجہ نکالا. دیکھیے عزیزوں سنیے، میں عرض کر رہا ہوں یہ کس کی اولادیں ہیں؟ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ دہشت گرد جو ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ آپ غور فرما لیں، یہ وہی نسل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر کہ جس کو قتل کیا اس کا کلیجہ نکال رہے ہیں، چبا رہے ہیں اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم ان کا لیور کھائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سب وہی نسلیں ہیں جو چلی جا رہی ہیں. ہندا ملونہ نے نکالا اور نکالنے کے بعد اس نے چبایا اور نے جب نہیں چب سکا تو اس کو پھر اگلا. اور عزیزوں یہ ہندا کا واقعہ تو پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے شوہر کی بات نہیں پڑھی جاتی. اس کا شوہر گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور جناب حمزہ کا لاشا پڑا ہوا ہے اور اس نے نیزے سے جناب حمزہ کے لبوں پر وار کرنا شروع کیا. لبوں پر وار کر رہا تھا، لبوں پر. نیزہ جو تھا وہ کہاں مار رہا تھا؟ جناب حمزہ کے لبوں پر مار رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ انہی لبوں سے محمد کا کلمہ پڑھا ہے. ایک شخص قریب سے نکلا، تاریخ میں اس کا نام ہے، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال اس نے ابو سفیان کو دیکھا، اسی لشکر میں تھا لیکن اس نے ابو سفیان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا ذرا اس کو دیکھو کہ اپنے ہی خاندان کے ایک شخص کے اوپر کیسے ظلم کر رہا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ہونٹوں کے اوپر نیزہ مار رہا ہے. تو اس کو تھوڑی سی غیرت آئی اور یہ چھوڑ کے الگ ہٹا. اب سمجھیے عزیزوں یہ ان کا خاندانی شیوا تھا. اب حیرت نہ کیجیے گا کہ اگر یزید امام حسین کے لبوں پر چھڑی مارتا ہوا نظر آئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پرانا طریقہ تھا. حمزہ شہید ہو گئے. عزیزوں آپ کو معلوم ہے جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے لاشے کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ صفیہ بنت عبد المطلب کو حمزہ کے لاشے پر نہ لایا جائے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بہن بھائی کا لاشا اس عالم میں دیکھ کے کیا کرے. لیکن عزیزوں کربلا کے میدان میں یہ اشقیاء زینب کو ادھر سے لے کے چلے جدھر حسین کا پارا پارا لاشا پڑا ہوا ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. احد کی جنگ میں کافی مسلمان درجہ شہادت پر فائز. پیغمبر اسلام جب واپس مدینے آ رہے تھے تو بہت سے شہداء کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے چچا حمزہ پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں. یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی. لوگوں نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ اب گھر میں بیٹھ کے اپنے شہداء پہ نہ رو بلکہ رسول کے گھر جا کے حمزہ کے ماتم میں رو. آپ سمجھ رہے ہیں یہ مدینے میں مجلسی تو ہو رہی حمزہ کی اور کیا ہو رہا. عورتیں آئیں جناب حمزہ پر رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے. جناب حمزہ کا ماتم ہوتا رہا. ہاں عزیزوں یہ جناب حمزہ تھے جن پر رونے کے لیے رسول اللہ نے فرمائش کی.
لیکن ہائے کربلا، جہاں رونے والوں کو رونے بھی نہ دیا گیا۔ آج 5ویں محرم، عزیزو کربلا کے میدان میں ایک ایسی جنگ، ایک ایسا جہاد جہاں دشمنوں کی طرف سے انسانیت کے حقوق کا بھی کوئی خیال نہ رکھا گیا۔ میرا چیلنج ہے، جتنی جنگیں رسول اللہ نے لڑی، پیغمبر نے یا پیغمبر کے ساتھیوں نے کسی ایک بچے کو قتل کیا ہو تو دکھا دیں، لیکن کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں۔ دنیا بتائے کہ 6 مہینے کے بچے کی خطا کیا ہوتی ہے۔ آج اس امام باڑے میں 6 مہینے کے علی اصغر کا گہوارہ نکالا جاتا ہے۔ آپ یہی مصائب سننے کے لیے آتے ہیں۔ میں آج مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ 6 مہینے کے علی اصغر، یہ بیویاں رو رہی ہیں، یہ جانتی ہیں کہ آج شہزادے علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ان بیویوں کا کیا عالم ہے۔ ارے تو زندگی بھر ام رباب کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ہمارے شہر کے بزرگ شاعر سید نواب افضل لکھنوی نے ایک شعر کہا، وہ فرماتے تھے کہ جب جھپک جاتی تھی آنکھیں چونک اٹھتی تھی رباب۔ جب جھپک جاتی تھی آنکھیں چونک اٹھتی تھی رباب، جیسے کوئی کان میں کہتا ہو اصغر آئے۔ 6 مہینے کے علی اصغر، 6 مہینے کے علی اصغر، کربلا کا میدان، 3 دن کا پیاسا بچہ، 7ویں محرم سے قطرہ پانی کا نہ ملا، 7ویں محرم سے قطرہ پانی کا نہ ملا علی اصغر کو۔ عزیزوں، عصر کا وقت، امام حسین علیہ السلام آن محمد کے لاشیں لا چکے، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے سمیٹ چکے، علی اکبر کے سینے سے برچی کی ہنی نکال چکے، عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے واپس آ چکے۔ ایک مرتبہ میدان میں آئے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری نصرت کرے؟ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی ہے، لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک، ہم اب بھی حاضر ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ نہیں تم اپنی حالت پہ رہو۔ اتنے میں خیمے سے رونے کی آواز آئی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ آئے، بہن زینب یہ ابھی بیویاں گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا حسین، آپ کا لال علی اصغر جو ابھی پیاس سے نڈھال تھا، بار بار ام رباب کہتی تھی کہیں میرا بچہ مر تو نہیں گیا۔ کچھ دیر کے بعد علی اصغر سانس لینے کے لیے منہ کھولتے تھے تو ماں سمجھتی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے، لیکن ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، بی بی زینب نے کہا اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو میرے بچے کو، میں جا کے دشمنوں سے پانی مانگوں، ہو سکتا ہے کوئی بچے کو پانی دے دے۔ عزیزو، امام حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا، ابا کا سایہ کیا، ابا کا سایہ کیا۔ خدا کرے سرکار باب المراد میری دعا قبول کر لے۔ ہر سال سوچتا ہوں کہ 5 محرم کو علی اصغر کے مصائب پڑھتے پڑھتے منبر پر مر جاؤں۔ ابا کا سایہ کیا امام حسین نے، علی اصغر کو لے کے چلے، دیکھنے والوں نے سمجھا حسین قرآن لا رہے ہیں، اس کا واسطہ دے کے سلو چاچے۔ ایک بلندی پہ آئے، بہت سی چیزیں آج میں نے چھوڑ دی، بلندی پہ آئے امام حسین،
ابا کا دامن ہٹایا. لوگوں نے دیکھا ایک پھول سا بچہ حسین کی آغوش میں. کہے قوم جفاکار، اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی خطاوار ہے تو اس بچے کی خطا بتا دو. اس بچے نے کیا کیا ہے؟ اسے تو تھوڑا سا پانی پلا دو. کوئی جواب نہیں آیا. اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں. تم خود ہی آ جاؤ، خود آ جاؤ، اپنے ہاتھوں تو پانی پلا دو. یہ کہہ کہ علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا. باپ کا دل تھا، دیکھا نہ گیا. جلتی ہوئی زمین پر بچہ تڑپنے لگا. اٹھایا، میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو. ان کو بتا دو کہ میں پیاسا ہوں. علی اصغر نے اپنی خوش زبان اپنے خوش گھوڑے میں پھیری. ادھر اشقیاء میں مل پڑ گیا. حسین سچ کہتے ہیں، بچے کو پانی پلانا چاہیے. خدا لعنت کرے، ہمارے ساتھ نکل کے آیا. آئینہ حرملہ افتح کلام الحسین. حرامزادہ حرملہ باہر آیا. 3 بال کا تیر. سنیے جی، تو قیامت 3 بال کا تیر چلہ کمان میں دوڑا. حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر سنبھالا. جو یہاں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، جو بیویاں بیٹھی ہیں، خدا کے لیے جو نہ روئیے، سینے پر ہاتھ مار کے روئیے، ماتم کر کے روئیے. جملہ سنیے عزیزو، جملہ سنیے. روایت کا جملہ ہے، تیر بڑا تھا، بچہ چھوٹا تھا. تیر بڑا تھا، بچہ چھوٹا تھا. تیر چلا. ابھی مجھے بہت دیر تک پڑھنا مسائل. سنیے عزیزو، مر جاؤں خدا کرے آج میں پڑھتے 6 مہینے کے بچے کا مسائل. تیر چلا. حسین نے علی اصغر کو سنبھالا. سنیے امام حسین کے لیے اون و محمد کی شہادت، قاسم کی لاش کا پامال ہونا، علی اکبر کے سینے میں برچی لگنا، عباس کے بازو قلم ہونا معمولی صدمات نہیں تھے. ہر صدمہ عظیم ترین تھا. لیکن جب حسین اون و محمد کے قریب پہنچے تو بچوں کے زخم لگ چکا تھا. جب حسین قاسم کے قریب آئے تو لاشا پامال ہو چکا تھا. جب حسین اکبر کے پاس آئے تو پرچی ٹوٹ چکی تھی. جب عباس کے سرانے آئے تو بازو قلم ہو چکے تھے. اتنے قریب سے حسین نے کسی کے زخم لگتے نہیں دیکھا جیسے علی اصغر کے تیر لگتے ہوئے دیکھا. 3 بال کا تیر. سنیں گے آپ، سنیں گے عزیزو. چھوٹا تھا بچہ. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جو بے اولاد ہے خدا انہیں اولاد عطا کرے. اگر خدا نہ کرے آج کل میں کسی کا بچہ فوت ہو گیا ہے تو اللہ اسے نعم البدل عطا کرے. رو لیجئے عزیزو، رو لیجئے. 3 بال کا تیر کا ایک پھل علی اصغر کے گلے میں لگا. دوسرا پھل علی اصغر کے کان میں لگا. تیسرا پھل حسین کے بازو میں لگا. تیر کو نکالا، چلو لگایا، چلو خون سے بھر گیا. زمین کی طرف پھینکنا تھا. آواز آئی. نہیں حسین، ایک دانہ اناج کو نہیں اگے گا. آسمان کی طرف پھینکنا تھا. آواز آئی، میں متحمل نہیں ہوں، پانی نہ برسے گا. خون کو چہرے پر ملا. فرمایا عہد قیامت میں نانا سے اسی طرح ملاقات کروں گا. امام حسین یہ کہہ رہے تھے. سنیں گے آپ، اسی وقت صاحب مالی سبتائی نے لکھا ہے کہ حرملہ ملعون نے ایک دوسرا تیر چلہ کمان میں دوڑا اور حسین کے لبوں کو نشانہ بناتے ہوئے چلایا. وہ تیر حسین کے لبوں پر لگا. حسین کے ہونٹوں سے خون جاری ہوا. اب میرے آقا نے اس تیر کو نکالا اور تیر سے لہو کو پہنچا. بچے کی میت کو سنبھالا. آگے بڑھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پیچھے ہٹے. رضن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. در خیمہ پر پہنچے. میرا باپ اپنے بچے کو لے لو.
میرے باپ اپنے بچے کو لے لو. میرے باپ سے پہلے خیمے کے در پر سکینہ آ گئی. سکینہ آ گئی خیمے کے در پر. اے بابا بابا آپ بھیا علی اصغر کو پانی ملا لائے بابا. اے بابا بابا میں بھی پیاسی ہوں. اے بابا میں بھی پیاسی ہوں. اے بابا مجھے بھی پانی پلا دیجئے. اب حسین سر جھکائے کھڑے ہیں, کیا جواب دیں؟ میرے باپ بھی سامنے کھڑی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ شہزادی زینب آئی, سمجھ گئی میرا بھیا کس عالم میں ہے. ایک ہاتھ سے میرے باپ کا بازو پکڑا, سکینہ کو سنبھالا, آگے بڑھ کے حسین کی ابا کا دامن ہٹایا. ماں نے دیکھا, یا بلیا اب مثلک یراد, اے علی اصغر کہ تیرے ایسے بچے بھی ظاہر کیے جاتے ہیں. حسین نے بچے کے لاشے کو سنبھالا, لے کے خیمے کی پشت پہ آئے, ذوالفقار نکالی حسین. قبر کھودنا شروع کی. حسین قبر کھود رہے. بس قبلہ مجلس تمام ہو گئی. باقی باتیں انشاءاللہ رات کی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بس عزیزوں مجھے پڑھا نہیں جا رہا, میں کس طرح سے آپ کے سامنے بیان کروں. امام حسین نے قبر کھودی, علی اصغر کو قبر میں لٹایا علی اصغر کو. لٹانے کے بعد غور سے چہرہ دیکھا. جن کے بچے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. 6 مہینے کے بچے کے صدقے میں اللہ سلامت رکھے آپ کے بچوں کو. ایک مرتبہ بچے کا چہرہ غور سے دیکھا. آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ میرے لال میرے لال میرے لال. قبر میں لیٹ کے تو تم اور زیادہ حسین لگنے لگے, اور خوبصورت لگنے لگے. 3 جملے ہیں میرے مولا کے علی اصغر کو قبر میں لے جا کے. دوسرا جملہ آپ سنیں گے. اور محمد کے لاشیں اٹھائے, مدینے کی طرف دیکھا, نانا یہ میری بہن زینب کے بچے ہیں. قاسم کا لاشا اٹھایا, بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. علی اکبر کے سینے سے برچی نکالی, ندب کا رخ کیا, بابا آگے دیکھیے میں اپنے بیٹے کے سینے سے برچی کی نہیں نکال رہا. عباس کے شانے اٹھائے, بابا جو ہاتھ آپ نے 21ویں رمضان کو ہمارے حوالے کیے تھے وہ کاٹ ڈالے گئے. لیکن جب علی اصغر کو دفن کرنے لگے نا تو مدینے کی طرف کر کے نانا کو نہیں پکارا, اماں کو نہیں پکارا, بھیا حسن کو نہیں پکارا, ندب کی طرف دیکھ کے بابا کو نہیں پکارا, بلکہ دریا کی طرف دیکھا, آوازی بھیا عباس. روئیے جی تو روئیے, سب بیٹ کے روئیے. بھیا عباس, اے بھیا عباس تم چلے گئے ہم اکیلے رہ گئے. بس قبلہ آخری جملہ مجھے تمام. ایک شخص نے مختار کے دربار میں بیان کیا کہ جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے میں ذرا قریب پہنچ گیا تھا. میں نے سنا کہ حسین علی اصغر کو وہ مٹی ڈال رہے تھے, اور آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ اب سنیے گا عزیزوں, ہمت ہو تو برداشت کر لیجیے گا. حسین مٹی ڈال رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ حسین کہہ رہے تھے میرے لال میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, میرا اکبر گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا, میرا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, لیکن تو 6 مہینے کا ہے, تو گھوڑے کی ٹاپوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ ارے عزیزوں علی اصغر کا لاشا شمر میں نکالا, حسین کے لاشے کے پاس جا کے ڈالا. مبلغ اعظم پہنچے تھے کہ جب کربلا کے میدان میں لاشوں پر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے, دوڑتے ہوئے گھوڑے حسین کے لاشے کے قریب آئے. ایک مرتبہ حسین کے لاشے میں حرکت ہوئی, علی اصغر کو سینے کے نیچے چھپایا, ادھر کے گھوڑے ادھر,